گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو زندگی بگڑ جاتی ہے، گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، خدا را اتنے مہنگے مہنگے ہم جانور لے کر آتے ہیں، اپنی نیتوں کو درست کیجئے۔ میں نے بارہا یہ جملہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا ہوا تحفہ جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں طلب کرتا بلکہ کوالٹی طلب کرتا ہے۔ کتنا کیا جا رہا ہے یہ نہیں، کس انداز سے کیا جا رہا ہے، کس نیت سے کیا جا رہا ہے، کس ارادے سے کیا جا رہا ہے۔ خدا را یہ دنیا کی محبتیں دنیا میں رہ جائیں گی۔ یاد رکھیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 29 سورۃ الملک کی ابتدائی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بنایا۔ کس لیے بنایا؟ کہ دنیا کی رنگینیوں کے لیے بنایا ہے، دنیا کی خوش فہمیوں کے لیے بنایا ہے، دنیا کی کیا ہے ان رنگینیوں میں مست ہونے کے لیے بنایا ہے۔ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بلکہ اللہ فرماتا ایکم احسن عملا، اے انسان تجھے پیدا کیا، تجھے موت بھی اس وجہ سے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ تو نے دنیا میں جا کر اچھا عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ میں لاکھوں روپے، آج چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی لینے جائیں 2-2.5 لاکھ روپے کا جانور آتا ہے، ہم اپنے پیسے بھی خرچ کریں، اپنا وقت بھی خرچ کریں، لیکن ہم دنیا داروں کی زینت کر دیں، دنیا کی خوشی کی زینت کر دیں، کتنا رہیں گے دنیا کے اندر؟ 1 مہینہ آپ کی تعریف ہوتی رہے گی، 2 مہینہ تعریف ہوتی رہے گی، یا ہر کوئی ہر وقت کیا ہے زندگی پر آپ کے قصیدے گاتا رہے گا؟ نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ چند دن کی زندگی ہے۔ کیوں ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پر لگا رہے ہیں؟ کیوں اخلاص کو دور کر رہے ہیں؟ آج مسلمانوں سے اخلاص دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایسا بہترین فریضہ ہے، رب کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، یہاں پر چھری پھیری جائے، اخلاص کے ساتھ پھیری جائے، ذبح کیا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ جانور کا ہر بال تمہیں ہر نیکی عطا فرمائے گا، یہ جیسے ہی خون زمین پر گرے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ لیکن ہم نے کیا ہے اخلاص کو دور کر دیا ہے۔ آج میں نے اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ آج ہم نے نمائش کو عروج پر دے دیا ہے۔ نمائش، بس ہم 10 لاکھ کا جانور لے کر آئے ہیں، ہم نے نمو نمائش کرنی ہے۔ پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں مالدار کا کیا ہے جانور ایسا آیا ہے کہ سبحان اللہ، اچھی بات ہے، اللہ اور توفیق عطا فرمائے، اللہ مزید عروج عطا فرمائے۔ لیکن اکیلے میں بیٹھ کر ذرا سوچئے گا کہ میری نیت کیا ہے؟ میری نیت دنیا داروں کو خوش کرنا ہے یا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا میرے محترم اور پیارے بھائیوں، صبح کا لوٹا شام کو آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ آج میں نے ایک جگہ پر جملہ پڑھا تھا، بڑا شاندار جملہ تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ آج ہمارا کوئی دکھ سننے والا نہیں ہے، آج ہمارا کوئی دکھ سننے والا نہیں ہے۔ ہم کسی کو جا کر دکھ سنانے جائیں نا تو وہ کہے گا کہ یار اس سے بڑے دکھ میرے سینے میں دفن ہوئے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، ایک بارگاہ ایسی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون سا وقت ہے، کون سی گھڑی ہے، کون سا ٹائم ہے، نہیں، بلکہ وہ ایسی جگہ ہے، اور میں بتاؤں وہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ وہ سجدے کی جگہ ہے، وہ سجدے کی جگہ ہے۔ آئیں رب کے حضور اپنا ماتھا ٹیکے اور پکارے تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا ہے، اس کی صفت غفار ہے، اس کی صفت تواب ہے، وہ تو کیا ہے بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں، آؤ تو صحیح۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت بہا پیسہ تلاش نہیں کرتی کہ پیسہ دو گے تو کچھ ملے گا، نہیں، اللہ کی رحمت تو بہانا تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے توبہ ہو کر میری بارگاہ میں ایک آنسو تو بہائے تو صحیح، پھر دیکھو میں اس کی کیسی بخشش کرتا ہوں۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، خدا را اخلاص کی دولت کی دعا مانگے۔ اخلاص اگر کبھی رخصت بھی ہوتا نظر آئے نا، اللہ کے حضور معافی مانگے کہ یا باری تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے، میں تیری عبادت کرنے جا رہا ہوں، یہ دنیا داروں کی یہ جو نیت ہے یہ کہاں آ رہی ہے؟ میں نے ابتدا میں آیت مبارک آپ کے سامنے عرض کی نا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔
वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, जो ये उम्मीद रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करे, अल्लाह से मुलाकात करे, तो वो नेक अमल करे और उसके साथ इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। ये बताएं, ये जो इबादत है कुर्बानी की इबादत ही है ना, लेकिन क्या है, हमने रियाकारी की जीनत कर दिया है। आए मैं चंद हदीस मुबारका आपके सामने अर्ज करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शोहरत के लिए अमल करेगा, इसलिए कि मैं मशहूर हो जाऊं, मेरी वाहवाह हो जाए, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि जो शोहरत के लिए अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको रुसवा करेगा, और जो दिखावे के लिए अमल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको अजाब में मुब्तला करेगा। आज तो चले जाएंगे मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों दुनिया से, कल बरोज़े क़यामत फिर हमारे लिए क्या है, बवाल का सबब बन जाएगा। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रियाकारों पर जन्नत को हराम करार दिया गया है, और इसी तरीके से एक और जगह पर फरमाया कि रियाकार जन्नत से जन्नत की खुशबू को नहीं सूंघेगा। और किताबों में यह भी लिखा है कि 500 साल पहले की मुसाफत तक जन्नत की खुशबू आती है। जरा सोचे, 500 साल पहले तक भी क्या है, जन्नत के करीब रियाकार नहीं जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में एक वादी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये फरमान पढ़ा ना, यकीन माने एक रोंगटे से खड़े हो गए। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि जहन्नम में एक वादी है, जिस वादी से खुद जहन्नम दिन में 400 बार पनाह तलब करता है, और वो वादी के अंदर पता है कौन डाला जाएगा, वो रियाकार शख्स उसके अंदर डाला जाएगा। अल-अयादु बिल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, आज तो बड़े हम नेक बनते हैं, अगर कल बरोज़े क़यामत ये बुराइयों का चिट्ठा खोल दिया गया, ये बुराइयों की जो बाजार घरों में वो खोल दिया गया, फिर क्या बनेगा। आज बड़ी मुश्किल से हम थोड़ी सी नेकियां करते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, कभी तहज्जुद पढ़ लेते हैं, कभी इशराक चाश पढ़ लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में सदका व खैरात कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है, हज पर चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है, ज़कात अदा कर देते हैं। अल्लाह ने क्या है, ये तौफीक रफीक मरहमत फरमाई है कि अच्छे से अच्छा जानवर ले लेते हैं, लेकिन रियाकारी अपने अंदर शामिल कर लेते हैं। इखलास को हम क्या है, दूर कर देते हैं। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, अगर जरा सोचें, आज गर्मी का दौर भी है ना, एसी भी चलाएं तो उसके बाद थोड़ी देर बाद गर्मी लगना शुरू हो जाती है। ये पंखे गर्म हवा देना शुरू कर जाते हैं। थोड़ी देर हम बैठ जाएं तो क्या है, गर्मी के मारे आहो विकार की सिसकियां निकलना शुरू हो जाती है। जरा सोचे, अगर इन बद आमाल की वजह से जहन्नम में डाल दिया गया, फिर हमारा क्या बनेगा। वो जहन्नम कि जिसकी तपिश का आलम यह है कि फरमाया गया कि अगर एक सुई के सुराख के बराबर अगर वो खोल दिया जाए दुनिया के अंदर, तो उसकी तपिश से सारी दुनिया और सारी दुनिया वाले हलाक हो जाएंगे। उसकी तपिश का आलम यह है। लेकिन आज हम थोड़ी सी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, अक्लमंद वही है कि जो अल्लाह की रजा को मलहूस खातिर रखे, अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका बयान की कि गुज़िश्ता जमाने के अंदर 3 लोग थे, वो सफर पर जाते हैं। इखलास का आप पावर चेक कीजिएगा कि इखलास हो तो अल्लाह तबारक व तआला उस अमल के अंदर कितनी पुख्तगी अता फरमाता है।